السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، مشاہدین کرام، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 19 اکتوبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے 2 دنوں سے کچھ پریشانیاں تھیں، جس کی وجہ سے کل کا پروگرام نہیں ہو پایا تھا۔ دوا کے لیے ہاسپٹل جانا پڑا۔ بہرحال الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج طبیعت کچھ ٹھیک ہے اور میں کچھ بولنے کے قابل ہوں۔ تو بہرحال آج جو بیان ہوگا میرے دوستو، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے متعلق ہی ہے، اور وہ جنگ نہروان جو 37 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ تیسری جنگ ہے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین کے بعد یہ جنگ نہروان جو ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا مصنف نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ میرے دوستو، بہرحال ایک بڑا فتنہ تھا اس وقت، خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور وہ فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ آخر میں جب ان کے خلاف جو ہے باغی لوگ اکٹھا ہوئے، بغاوت کیا اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا، یہ خوارج جو تھے، وہیں سے ان کا ظہور ہوا، اور وہ بہت بڑا فتنہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی باقی رہا، اور ان کے جو ہے پلاننگ اور اندرونی طور پر ان کی جو دشمنی تھی ان لوگوں سے، بہرحال وہ باقی تھی، اور وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کس طرح سے جو ہے کسی طرح اس طرح مسلمان آپس میں لڑیں اور اس طرح ہمیں موقع ملے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، سمجھ رہے نا۔ تو یہ مصنف لکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جنگ صفین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، اور یہ جنگ جو ہے کافی لوگ اس میں دونوں طرف سے تھے، جو ہے بڑا لشکر تھا دونوں طرف سے، بہت سے لوگ اس میں قتل ہوئے، ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جنگ رک گئی تھی کہ ایک دوسرے لوگوں کو جو ہے ایک حکم بنا لیا گیا تھا، یعنی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ایک ثالث فریق جو ہے، تاکہ ان کی بات مانی جائے، ہے نا۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حکم بنائے گئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں اس کو مان لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو، اور حضرت معاویہ نے عمر بن عاص کو جو ہے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا، اور ان دونوں کے اتفاق سے جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا وہ یہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خلیفۃ المسلمین کے منصب ذلیلہ پر فائز رہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں گورنر کے منصب پر برقرار رہیں۔ تو یہ چیز جو ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ ایک مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف لوٹ آئے، واپسی پر آپ ہی کے لشکر کے ایک باغی گروپ خوارج نے آپ کے خلاف خروج کر دیا، یعنی وہ نکل پڑے آپ کے خلاف، ہیں راستے ہی میں جو ہے، اور ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا لا حکم الا للہ، فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کا نعرہ یہ بلند کر کے تحکیم یعنی ثالثی کردار جو دو آدمی فیصلے کے لیے میں نے بتایا منتخب کیے گئے تھے، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، یعنی عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کے فیصلے کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنے خلاف انہوں نے کیا ہے ان کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس قدر طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ وہ مسجد میں کھڑے ہو کر چیختے کہ لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرماتے کلمۃ حق ورید بها الباطل، کہ برحق کلمے سے باطل مراد لیا جا رہا ہے نا۔ تو یہ خوارج تھے میرے دوستو، اور اس وقت جو ہمیشہ آپ کو بتایا آپ کو کہ یہ جو ہے ایک باغی فرقہ جو ہے بہت ہی غلط جس کے نظریات اور عقائد تھے، ہے نا، یہ اس کی شروعات ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے۔ جب وہ لوگ نکلے وہاں گئے، ان کو گھیرا، شہید ہوئے حضرت عثمان بن عفان، اسی وجہ سے ان لوگوں نے شہید کیا، اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں مشہور ہو گئے اس کے خروج کے ساتھ، یعنی خروج کے لفظ کے ساتھ جو ہے یہ مشہور ہو گئے، جو ہے وہی جب جنگ صفین سے وہ لوٹ رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے تحکیم کو انکار کر دیا کہ ہم اس فیصلے کو جو ہے نہیں مانیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اور ان کا جو غلو تھا دین کے معاملے میں، بہت زیادہ غلو اور تکفیر، یعنی لوگوں کو اس سے کافر کہہ دینا، ہے نا۔ اور ان کے اس اہم عقیدے میں کیا تھا کہ ایک جو اصحاب کبائر ہیں جن سے بڑے گناہ ہو گئے، تو اصحاب کبائر کو جو ہے یہ کافر کہتے تھے، اور ان کا عقیدہ کہ یہ جو ہے آج بھی یہ کہتے ہیں، آج بھی فرقہ موجود ہے، ختم تھوڑی ہو گیا ہے، آج بھی ہیں یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ایسے جو اصحاب کبائر ہیں جو بڑے گناہ جن سے ہو گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں رہیں گے، جبکہ صحیح بات یہ ہے اہل سنت الجماعت کا جو صحیح موقف ہے وہ یہی ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے، یعنی جو بڑے گناہ جن سے اگر ہو گئے، تو بڑے گناہ کرنے والے کیا ہے وہ ہمیشہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، نہیں تو اگر انہیں کیا ہے اگر وہ جہنم میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے ڈالے گئے، اللہ کی ناراضگی رہی، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہ صحیح مسئلہ اور صحیح موقف یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ خوارج کا کیا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ہمیشہ کیا ہے، ان کو یہ کافر کہتے ہیں اور ہمیشہ بولتے ہیں کہ جہنم میں رہیں گے۔ اسی طرح سے انہوں نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو انہوں نے کیا ہے کافر کہا، کفر کا فتویٰ لگایا ان پر، سمجھ گئے؟ اور خوارج کا سب سے ان کے منہج اور ان کے عقائد اور ان کے طریقوں میں سے یہ چیز ہے کہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا، اس طرح سے نکلنا، ہے نا، یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں۔ اور آج بھی میرے دوستو اس قسم کے لوگ ہیں، ہے نا، کہ ملل والنحل میں علامہ شہرستانی نے، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، جنہوں نے اس طرح سے جماعتوں کے بارے میں، اس طرح فرقوں پہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، تو اس کے بارے میں، ان کے بارے میں یہی کہا انہوں نے کہ جو بھی امام حق کے خلاف نکلے، بغاوت کرے، جس پر جو ہے پوری جماعت متفق ہو، جن کی حکومت پر، جن کو اپنا امام مان لے، اور اس کے خلاف اگر جو نکلتا ہے تو اس کا نام جو ہے خارجی رکھا جاتا ہے،
چاہے وہ خروج ان کا صحابہ کے دنوں میں رہا ہو، ائمہ راشدین، ائمہ خلفائے راشدین کے خلاف جنہوں نے بغاوتیں کی نکلے وہ، یا ان کے بعد تابعین کے وقت میں، ہے نا، یا ہر زمانے میں. تو اگر ایسا ہے کوئی تو وہ خوارج میں اس کا شمار ہوگا. اور وہ لکھتے ہیں آگے کہ جو بھی خوارج یا خارجین کے مشابہ ہو، یا ان کی رائے میں اس کی مشارکت ہو، یعنی اسی طرح اس کی رائے بھی ہو جس زمانے میں بھی رہا ہو، ہے نا، تو یہ سب جو ہے اس میں شامل ہے. اور یہ میرے دوستو ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، اور آج بھی ان کی بڑی تعداد ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو کافر کہنا، آپ دیکھیں ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس وقت ایک ایسی جماعت موجود ہے جو ایسے عام طور سے لوگوں کو پر کفر کا فتویٰ لگاتے چل رہے ہیں، ہے نا، حکومتوں کے خلاف بولنا، حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا، ہے نا، ان کا کام رہا ہے. تو بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو بڑا لمبی بحث ہے، بڑی کتابیں اس پہ خوارج پہ لکھی گئیں، اور ان کے نظریات، ان کے معتقدات کو جو ہے کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. میں نے مختصراً یہ چیز آپ کو مثال دے کے تھوڑا سمجھایا کہ ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ کیا ہے نا، جو اہم چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس میں، جب کوئی کتاب میں یہ چیز انہوں نے ذکر نہیں کی ہے. تو بہرحال یہ وہی لوگ ہیں میرے دوستو جنہوں نے بغاوت کی تھی عثمان سے، اسی طرح سے انہیں شہید کیا گیا. اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ان سے بھی جنگ صفین کے بعد کھل کر جو ہے بغاوت کیا ان لوگوں نے، کھل کر انہوں نے بغاوت کی. اور راستے ہی میں جو جن کو حکم مانا گیا تھا، ان حکم کو ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں ان کو حکم مانیں گے. تو بہرحال اور یہ لوگ لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، سمجھ رہے ہیں نا، فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یعنی جو صحابہ کو حکم مانا گیا ان کے فیصلوں کو ہم نہیں مانتے، یہ نعرہ یہ دینے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق کلمے سے بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے، یہ باطل چیز مراد لے رہے ہیں، غلط چیز اس سے اس کا مفہوم یہ لوگ نکال رہے ہیں. تو بہرحال ایک بڑا فتنہ تھا، یہ سمجھ رہے ہیں، بہت بڑا فتنہ تھا میرے دوستو، بہت بڑا چیلنج تھا ان کے سامنے. اس کے بعد انہوں نے، یعنی خوارج نے، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن خباب کو قتل کر دیا، اور ان کی حاملہ بیوی کو قتل کر کے اس کا پیٹ چاک کر دیا، پھاڑ دیا جو ہے، حالانکہ وہ بیچاری اس ماہ زچگی کی حالت میں تھی. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس ظلم کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس کی طرف پیغام بھیج کر پوچھا، ان کی طرف پیغام بھیج کر پوچھا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے. خوارج نے جواب دیا کہ ہم سب نے اسے قتل کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف 10,000 کا لشکر لے کر نکلے اور نہروان میں ان کے خلاف جنگ لڑی. نہروان ایک جگہ ہے جہاں پہ اس میں جنگ لڑی جو ہے. آپ سنتے رہتے ہیں آج کل خطبہ جمعہ میں، آپ دیکھیں گے خوارج کا بیان ائمہ کرام کرتے رہتے ہیں، ان کے نظریات سے، ان کے افکار سے کیا ہے لوگوں کو متنبہ کرتے رہتے ہیں کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسے لوگوں کے دھوکے میں آپ نہ آ جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ عجیب اتفاق ہے، اور یہ اکثر جو ہے حکمراں کو کافر کہتے ہیں، یہ سن رہے ہیں نا، کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں ایسے ہی. تو اسی جنگ نہروان جو ہوئی، کہاں جب یہ دیکھا کہ ایسے صحابی عبداللہ بن خباب کو قتل کیا، اور جب ان سارے خوارج نے کہا ہم نے قتل کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف 10,000 کا لشکر لے کر نکلے اور نہروان میں ان کے خلاف جنگ لڑی. یہ جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہوئی جنگ. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمیں اسحاق بن عیسیٰ طبا نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھے یحییٰ بن سلیم نے عبداللہ بن عثمان بن حسین سے، اور اس نے عبید اللہ بن عیاض بن عمر القاری سے بیان کیا کہ ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن شداد اپنی عراق سے واپسی پر ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسی عرصہ میں حضرت علی نے عراق میں خارجیوں سے جنگ لڑی تھی، اور یہ وہیں سے واپس آ رہے تھے. تو آپ نے اس سے کہا اے عبداللہ، یعنی حضرت عائشہ نے ان سے کہا اے عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یہ، میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں اس کے متعلق سچ سچ بتاؤ گے، مجھے اس قوم کے متعلق بتاؤ جس کو حضرت علی نے قتل کیا. تو آپ نے، اس نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عبداللہ بن شداد نے جواب دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سچ سچ نہ بتاؤں. تو انہوں نے فرمایا تو مجھے ان کا قصہ سناؤ. حضرت عائشہ نے کہا. تو
عبداللہ بن شداد نے کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بات سنیے گا ذرا تھوڑا سا، یہ مطلب جب آپ سنیں گے دھیان سے تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی، کس طرح سے اس خوارج کا واقعہ، اس لڑائی کا واقعہ عبداللہ بن شداد صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے معاہدہ کیا اور 2 آدمیوں کو ثالث مقرر کیا تو 8000 قرہ نے آپ کے خلاف خروج کیا۔ وہ قرآن جو پڑھنے والے، یاد کرنے والے تھے، 8000 قرہ نے آپ کے خلاف خروج کر دیا، حضرت علی کے خلاف۔ چنانچہ وہ لوگ کوفہ کے ایک طرف حرورہ کے مقام پر جمع ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ پر تانا زنی کرنے لگے، حضرت علی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، کرنے لگے کہ تو نے اس قمیص کو اتار دیا۔ یہ باغی لوگ جو خوارج ہیں یہ کہنے لگے حضرت علی کے بارے میں، تو نے اپنی اس قمیص کو اتار دیا جو اللہ نے تجھے پہنائی تھی، اور اس نام پر یعنی اسلام یعنی امیر المومنین سے دستبرداری اختیار کی جو اللہ نے تیرا رکھا تھا، تیرا جو نام رکھا تھا۔ پھر تو نے مزید غلطی ہے کہ اللہ کے دین میں لوگوں کو حکم بنا دیا جبکہ اللہ کے سوا اور کوئی حکم نہیں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ فیصلے کے لیے کسی کو بھی حکم بنایا جا سکتا ہے، کہیں جھگڑا ہو، کوئی معاملہ ہو تو کسی کو بھی جو صحیح طریقے سے فیصلہ کر دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کی خبر پہنچی کہ اس طرح سے الٹی سیدھی باتیں خوارج کر رہے ہیں، جن کی بنا پر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنیع کر رہے تھے اور آپ سے جدا ہو رہے تھے، تو آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ امیر المومنین کے پاس ہر آدمی قرآن لے کر حاضر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن سے کہا اعلان کرو کہ ہر آدمی قرآن لے کر کے حاضر ہو۔ جب سارا گھر قرآن سے بھر گیا تو آپ نے بڑا مصحف منگوا کر اپنے سامنے رکھا اور اس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے، اے مصحف لوگوں کو بتا، قرآن کو کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مصحف سے پوچھ رہے ہیں، قرآن سے؟ تو یہ محض ورق پر سیاہی ہے، یہ تو اس میں کچھ حروف، اس میں کچھ لکھے گئے ہیں اس ورق میں، اوراق میں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا اسے ہم بولتے ہیں، نہ کہ یہ بولتا ہے مصحف۔ یہ قرآن کیا بولے گا؟ اور آپ کہتے ہیں قرآن سے کہ قرآن تو بول، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے اور تمہارے ان ساتھیوں یعنی خوارج کے درمیان جو کوفہ سے باہر نکلے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں مرد اور عورت کے جھگڑے کی صورت میں فرماتا ہے کہ اگر مرد اور عورت میں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ سورہ نساء کی 35 نمبر آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم لوگ ان دونوں یعنی میاں بیوی کے درمیان ناچاکی سے ڈرو، یعنی ان دونوں کے درمیان اگر کچھ جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، تو ایک منصف مرد والوں کی طرف سے یعنی حکم فیصلہ کرنے والا، اور ایک منصف حکم یا فیصلہ کرنے والا عورت والوں کی طرف سے بھیجو، دونوں طرف سے، ایک یعنی شوہر کی طرف سے ہو جائے، ایک اس کی بیوی کی طرف سے حکم ہو جائے۔ اگر وہ دونوں ان کے درمیان صلح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کی صورت پیدا کر دے گا۔ اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے موافقت کی صورت پیدا کرے گا جو ہے، اور دونوں میں وہ صلح کرا دیں گے۔ غور کیجیے، حضرت علی نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خون کی حرمت مرد اور عورت کی ناچاکی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو، قرآن کہتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے لوگ آئیں، حکم آ جائیں، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، اور اس معاملے کو سلجھا دیں۔ کس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے میاں بیوی میں، مرد و عورت میں، وہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو یہ تو میاں بیوی کی بات ہے، اور امت کے خون کی حرمت کی، کہیں امت کے لوگ قتل کیے جائیں، مسلمانوں کا خون بہے، یہ تو مرد عورت کی جھگڑے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور وہ مجھ پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ میں نے معاویہ سے معاہدہ کرتے وقت، سمجھ رہے؟ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اگر ہم لوگوں نے 2 صحابی کو ثالث بنایا، حکم بنایا، ایک حضرت علی کی طرف سے ایک معاویہ کی طرف سے، کہ یہ لوگ فیصلہ کر دیں جو اس کو مان لیا جائے اور لڑائی ختم ہو جائے، تو اس میں کون سی غلطی ہے؟ قرآن نے تو اس کی اجازت دی ہے۔ ایک معمولی میاں بیوی میں جھگڑے پر، یہ تو امت کی بات ہے، ان کے خون کی بات ہے۔ بہرحال اچھی دلیل پیش کیا، جبکہ وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ مجھ پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں
کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے معاہدہ کرتے وقت صرف کتبہ علی بن ابی طالب کیوں لکھا، یعنی اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین کیوں نہیں لکھا؟ یعنی جو لکھا گیا معاہدہ اس میں لکھا گیا کہ علی بن ابی طالب کی طرف سے، تو کہتے معاویہ نے اس وقت کہا تھا کہ میں آپ کو امیر المومنین نہیں مانتا ہوں جب تک آپ میری شرط نہیں مان لیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ قاتلوں سے بدلہ لیا جائے یا ان کو میرے سپرد کیا جائے، جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے۔ معاویہ نے کہا حضرت علی سے کہ میں آپ کو امیر المومنین نہیں مانوں گا، تو آپ امیر المومنین مت لکھیے کاغذ میں، آپ لکھیے کہ علی بن ابی طالب کی طرف سے، یا علی بن ابی طالب اور معاویہ کے درمیان جو اتفاق ہوا، یہ بات جو لکھی گئی تھی، امیر المومنین نہیں لکھا گیا۔ تو اس پر جو خوارج کو تنقید تھا کہ کیوں آپ نے امیر المومنین نہیں لکھا، آپ کا نام جو اللہ نے آپ کو نام دیا، جو قمیص پہنائی تھی آپ نے اس قمیص کو اتار دیا، یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے وہ۔ حالانکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے تاریخ دیکھیے آپ، جب قوم قریش سے مصالحت کی غرض سے حدیبیہ میں تشریف فرما تھے، یہ بات ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے سامنے، حدیبیہ صلح حدیبیہ مشہور، جب آپ سیرت کی کتاب پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ جا رہے تھے تو حدیبیہ کی جگہ پر روک دیا گیا، عمرہ کرنے جا رہے تھے سب، حدیبیہ ایک جگہ ہے مکہ سے پہلے، وہاں روک دیا گیا، مکہ کے کافروں نے، مشرکین نے کہا کہ آپ مکہ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ بہرحال مسلمان وہاں رہے، پھر صلح ہوئی، مصالحت ہوئی، مسلمان وہاں سے واپس آ گئے، ایک لمبا مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، اور اس کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے۔ بہرحال تو صلح حدیبیہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی قریش سے، وہ ایک مثالی صلح ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی اس وقت ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمارے پاس سہیل بن عمر قریش کا کمشنر، یعنی قریش کی طرف سے، جو کافروں کی طرف سے ہیں، وہ کمشنر یعنی قریش کا معاہدہ بن کر، یعنی معاہدہ کرنے والا بن کر آیا ہو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کے معاہدے پر، جس پہ لکھا جا رہا تھا، ہے نا، ایگریمنٹ جو ہو رہا تھا دونوں فریق کے درمیان، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس قریش کے نمائندے نے کہا، جو کافروں کی طرف سے آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو۔ آپ نے فرمایا ہم کیسے لکھیں؟ وہ کہنے لگا بسم کا اللہم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو، اس میں لکھو محمد الرسول اللہ۔ تو کہنے لگا اگر میں جانتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کی مخالفت نہ کرتا۔ کہا نہیں، رسول کو کاٹیے یہاں سے، رسول اللہ نہیں رہے گا، خالی محمد بن عبداللہ لکھو۔ کہتا ہم رسول نہیں مانتے آپ کو، تو محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہو اس میں ایگریمنٹ میں؟ چنانچہ آپ نے لکھا ھذا ما صالح محمد بن عبداللہ قریشن، یعنی یہ جس پر محمد بن عبداللہ نے قریش سے مصالحت کی، آپ نے رسول اللہ کو مٹوا دیا۔ صحابہ کو یہ چیزیں بڑی ناگوار گزری تھیں اس وقت، سمجھ رہے ہیں نا کہ کیسے ہم اس کو مٹائیں۔ بہرحال تو حضرت علی یہاں ایک دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ تم میں سے جو لوگ اللہ سے ثواب اور آخرت کے دن اچھائی کی امید رکھتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف عبداللہ بن عباس کو بھیجا، خوارج کی طرف، تو میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ چنانچہ حضرت علی نے ان کی طرف عبداللہ بن عباس کو بھیجا تو میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ یہ صحابی کون بتا رہے ہیں؟ یہ عبداللہ جو واقعہ سنا رہے ہیں، عبداللہ بن شداد۔ میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ جب ہم ان کے لشکر کے درمیان پہنچے تو ابن القوا نے لوگوں کو خطبہ دینا شروع کر دیا اور کہا اے قرآن کے حاملین، یہ شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس ہے، اگر تم میں سے کوئی اسے نہ جانتا ہو تو میں کتاب اللہ سے اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ وہ ہے جس کے متعلق اور جس کی قوم کے متعلق قوم خصمون کے الفاظ نازل ہوئے ہیں۔ قوم خصمون یعنی جھگڑا کرنے والی قوم۔ اسے اس کے ساتھیوں کے پاس واپس بھیج دو اور اس کے ساتھ کتاب اللہ سے مباحثہ نہ کرنا۔ لیکن اس کی قوم کے خطبہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم، ہم اللہ کی کتاب کے حوالے سے اس سے گفتگو کریں گے، یعنی عبداللہ بن عباس سے ہم بات کریں گے۔ اگر اس نے ہمارے علم کے مطابق حق پیش کیا تو اس کی پیروی کریں گے، اور اگر باطل پیش کیا تو ہم اسے لاجواب کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک عبداللہ بن عباس سے کتاب اللہ کے حوالے سے بحث کی، تو ان میں سے 4000 افراد توبہ تائب ہو کر واپس لوٹ گئے۔ یعنی جو وہ جماعت تھی وہ تقریباً میں نے بتایا کہ 8000 قرہ،
قرآن کے پڑھنے والے، قرآن یاد کرنے والے جو تھے 8,000، ان میں سے عبداللہ بن عباس نے جب سمجھایا تو 4,000 لوگوں نے توبہ کر لیا، اپنے موقف کو چھوڑ دیا اور واپس لوٹ گئے، جن میں ابن القوا بھی تھا، اور وہ انہیں لے کر کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی خارجیوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ ہمارے درمیان، ہمارے مخالفین کے درمیان جو کچھ طے ہوا ہے اس کا تمہیں پتہ چل چکا ہے، لہٰذا امت محمدیہ کے درمیان اتفاق ہو جانے تک تم جہاں چاہو سکونت اختیار کرو، اور ہم اس وقت تک تم سے جنگ نہیں کریں گے جب تک تم بے گناہوں کے قتل کرنے، ڈاکہ زنی کرنے اور ذمہ توڑنے سے باز رہے۔ اگر تم مذکورہ بالا جرائم کرو گے تو ہم تمہارے جرائم کے مطابق تم سے لڑیں گے، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جہاں بھی رہو لیکن تمہیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے نا، بے گناہوں کا قتل نہیں کرنا ہے، ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے نا، اور ذمہ توڑنے سے جو عہد و پیمان ہو، سمجھ گئے نا، اسے تمہیں نہیں توڑنا ہے۔ اگر تم اس کے خلاف کرو گے، جرائم کرو گے تو ہم تم سے لڑیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ایس ابن شداد، کیا پھر آپ ان سے لڑے؟ کیا لڑائی ہوئی پھر بعد میں؟ تو عبداللہ بن شداد نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے اس وقت تک ان کی طرف فوج کشی نہیں کی جب تک انہوں نے راہزنی نہ کی اور ناحق خون نہ کیا اور اہل ذمہ کے مال و جان کو حلال نہ سمجھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کی قسم کیا واقعی ایسا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، ابن شداد نے کہا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، ایسا ہی ہوا۔ تو آپ فرمانے لگیں وہ کیا بات ہے جو اہل ذمہ کی زبانی مجھ تک پہنچی ہے؟ وہ کہتے ہیں جسد یعنی پستان والا شخص، یہ کیا ہے؟ پستان والا شخص کیا ہے؟ وہ کیا ماجرا ہے؟ تو عبداللہ بن شداد نے کہا میں نے اسے دیکھا اور اس وقت میں حضرت علی کے ساتھ مقتولین کے درمیان کھڑا تھا جن لوگوں کو قتل کیا گیا، یعنی حضرت علی نے ان کے خلاف جو لڑائی لڑی اس میں جو قتل ہوئے، تو مقتولین کے درمیان عبداللہ بن شداد نے کہا میں حضرت علی کے ساتھ کھڑا تھا، چنانچہ آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو ان میں سے ہر کوئی صرف اتنا ہی بتا رہا تھا کہ میں نے اسے فلاں قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا تھا، میں نے اسے فلاں قبیلے کی مسجد میں نماز ادا کرتے دیکھا تھا۔ اتنے لوگ کہنے لگے، ہے نا، یعنی ایک آدمی تھا جس کو جسد یہ کہا گیا، یعنی پستان والا، یعنی کچھ پستان اس کے کچھ بڑے رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اس کے متعلق کوئی یقینی خبر بیان نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اہل عراق کے بقول وہ کیا بات تھی جو حضرت علی نے اس شخص پر کھڑے ہو کر کہی؟ عبداللہ بن شداد نے کہا میں نے آپ کو وہاں پر کہتے ہوئے سنا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا کیا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ کہتے ہوئے سنا؟ عبداللہ بن شداد نے کہا نہیں اللہ کی قسم۔ ام المومنین نے فرمایا اللہ علی پر رحم فرمائے، صدق اللہ و رسولہ ان کا تقی کلام تھا کہ جب وہ کسی تعجب انگیز چیز کو دیکھتے، کوئی تعجب خیز چیز کو دیکھتے تو فرماتے تھے صدق اللہ و رسولہ، یعنی ان کا تقیہ کلام تھا ایسا۔ لیکن اہل عراق ان کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے کلام میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ واقعہ جو ہے بیان کیا کس نے؟ مسند احمد کے حوالے سے واقعہ جو علامہ احمد شاکر کی تحقیق ہے، حدیث نمبر 656، اور اس کی اسناد کو انہوں نے صحیح کہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ خارجیوں کی تعداد میرے دوستو 1000 تھی جو موت کے گھاٹ اتر گئی، جبکہ حضرت علی کے لشکر میں صرف 4 اور بعض روایت میں ہے کہ 7 افراد شہید ہوئے۔ جب خوارج کی جو بغاوت جن لوگوں نے حضرت علی سے کیا تھا، اور جب وہ جرم کرنے لگے، بدماشی کرنے لگے، جو جس چیز سے منع کیا تھا حضرت علی نے، جب وہ کام کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وارننگ دی تھی اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تم سے کارروائی کریں گے اور تم سے لڑیں گے، ہے نا۔ تو اس طرح سے خوارج کی تعداد جو ہے 1000 تھی جو موت کے گھاٹ اتر گئی، یعنی 1000 جو ان میں سے مرے وہ، اور 4 یا 7 افراد جو حضرت علی کی لشکر سے شہید ہوئے تھے۔ یہ بدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور ان کے درمیان ان مقتولین میں وہ پستانوں والا ٹنڈا ہرقوس بن زہیر اس کا نام تھا، وہ بھی تھا اس میں، جسے حضرت علی نے مقتولین میں تلاش کیا تھا۔ اور یہ واقعہ بے عینی سی طرح ہوا جس طرح حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی بتایا تھا، یعنی آپ کی پیشین گوئی تھی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے آپ نے فرمایا تھا انہ تخرج فرقۃ علی حین اختلاف بین المسلمین تقتلهم اول الطائفتین بالحق، مسلم شریف کی روایت ہے۔
बुखारी में भी है कि वो फिरका मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ के वक्त निकलेगा, उसे वो गिरोह कत्ल करेगा जो हक के ज़्यादा करीब होगा। ये आपकी पेशीन हुई थी बहुत पहले। एक और हदीस में है, इन्ना फीहिन जुस सदिया सदैया, मुस्लिम की बुखारी की रिवायत है ये, कि उनके मकतूलीन में पिस्तानों वाला भी होगा, पिस्तानों वाला शख्स भी होगा। उनके मकतूलीन में कौन होगा? पिस्तानों वाला, यानी पिस्तान जो उसके कुछ बड़े होंगे, उसे जो सदैया कहा गया। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे मकतूलीन में तलाश रहे थे उस आदमी को। जब वो मिल गया तो आपने शुक्राने के तौर पर अल्लाह को सजदा किया, क्योंकि वो जान गए कि आप हक पर हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि जो है वो फिरका मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ के वक्त निकलेगा, उसे वह गिरोह कत्ल करेगा जो हक के ज़्यादा करीब होगा। तो जब वो आदमी को देखा कि वो उसी में कत्ल किया गया, और हदीस में है कि उनके मकतूल मिलीन में पिस्तानों वाला शख्स भी होगा, तो हज़रत अली को इत्मीनान हो गया कि जो लोग कत्ल किए गए हैं वो गोया कि वो हक पर नहीं थे, है ना, और जिसने हम जो है गोया कि हक पर हैं, हक के करीब हैं, है ना, हक पर हैं हम, हमें पता चल गया, और उन्होंने उस वक्त शुक्राने का अदा किया, सजदा किया। तो ये मेरे दोस्तों जंग नहरवान और ख़वारिज के मुतालिक से कुछ बातें थीं जो है। और इसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का भी वाक़या मुख्तसरन जो किताब में इन्होंने तकरीबन 2 पेज में जिक्र किया है, मैं उसको बयान कर दूं ताकि यहाँ तक बात मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद कुछ और बातें होंगी जो इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। तो यहाँ दूसरा जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, इसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो शहीद किया गया, तो कैसे शहीद किया गया, ये सन 40 हिजरी में हुआ। ये मुसन्निफ लिखते हैं कि जंग नहरवान के तकरीबन 2 साल बाद, जबकि हालात कदरे मामूल पर आ रहे थे, हालात बेहतर हो रहे थे, कि 3 खारजी, 3 खवारिज में से 3 लोग कूफा से निकलकर ये मक्का में जमा हुए, कूफा से निकले और मक्का में गए, और बाहमी मुआहदा किया, आपस में उन्होंने मुआहदा किया, अहद व पैमान किया कि वो अली बिन अबी तालिब, मुआविया बिन अबू सुफियान और अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को कत्ल कर दें। देखिए प्लानिंग, ये कूफा से निकल के खवारिज में से 3 लोग जाके मक्का में आपस में ये मुआहदा कर रहे हैं कि हज़रत अली और मुआविया बिन सुफियान, अबी सुफियान और अमर बिन आस को कत्ल कर दिया जाए। वो अपने फासिद अकीदे के मुताबिक कहने लगे कि हम इन तीनों को कत्ल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। समझ रहे हैं ना, यानी अल्लाह से हम करीब होंगे अगर हम तीनों को कत्ल कर देंगे, फिर लोगों को उनके कत्ल से सुकून मिल जाएगा। ये उनका गलत और फासिद अकीदा जो था। चुनांचे अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम मुरादी कहने लगा कि मैं अली बिन अबी तालिब का कत्ल अपने जिम्मे लेता हूँ। वो कहा मैं किसको कत्ल करूँगा? किसने कहा? अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने कि मैं अली बिन तालिब को कत्ल करूँगा। बर्क तमीमी था एक शख्स, वो खड़ा हुआ कहने लगा मैं मुआविया का कत्ल अपने जिम्मे लेता हूँ, मैं उसमें कत्ल करूँगा। अमर बिन बकर तमीमी कहने लगा कि मैं अमर बिन आस को ठिकाने लगाऊंगा। चुनांचे तीनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि 17 रमजान मुबारक की रात को इस प्लान पर अमल किया जाए। हज़रत अमर बिन आस मस्र में थे, वहाँ के जिम्मेदार थे, गवर्नर थे, और हज़रत मुआविया शाम में थे, समझ रहे हैं ना, मुल्क शाम में, सीरिया में, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा में थे। तीनों 3 जगह थे, काफ़ी फासला, कूफा, मस्र और शाम। जिनको कत्ल किया जाना है वो तीनों 3 जगह दूर दूर हैं। आप देखिए, थोड़ा गौर फरमाइए। चुनांचे इब्न मुलजिम ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज फजर के लिए निकलते वक्त इस खंजर से कत्ल किया जिसे वो हफ्ता भर जहर में बुझाता, यानी पानी जिसको देता, हम लोग बोलते हैं पानी देता, पान देता रहा था या पानी देता रहा था। अब वो लोग मुआहदा किए मक्का में, तीनों अपने अपने मिशन पे निकल गए, है ना, कोई मस्र चला गया, एक शाम चला गया, एक कूफा आ गया। तो इब्न मुलजिम जो था, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जो है, इसने क्या किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज फजर के लिए निकलते वक्त इसने खंजर से कत्ल किया, और उस खंजर को उसने 1 हफ्ता उसमें जहर का पानी चढ़ाया था उस पर, कि जिसको मारेगा वो उनको तो जहर का असर हो जाएगा, बचने का चांस नहीं रहेगा। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी थे तो आपने फरमाया अगर मैं बच गया
تو میں اس پر دلیل سے غالب آؤں گا، دلیل دے کر کے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اسے میرے بدلے میں قتل کر دینا، اس آدمی کو میرے بدلے میں قتل کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہ سن کر یہ ملعون کہنے لگا اللہ کی قسم یہ بچ نہ سکے گا، کیونکہ میں نے اس خنجر کو 1 جمعہ تک زہر میں بجھایا ہے۔ یعنی یہ ملعون پورا ہفتہ اپنے خنجر کو زہر کو پان دیتا رہا تھا، 1 ہفتہ وہ کہہ رہا ہے ڈٹھائی سے کہ بچے گا ہی نہیں یہ۔ حضرت علی کے بارے میں کہا کیونکہ میں نے 1 جمعہ اس خنجر کو 1 جمعہ تک زہر میں بجھایا، نہیں 1 ہفتہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور تو لوگوں نے اس کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، ابن ملجم جس نے قتل کیا حضرت علی کو، ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، اس کی آنکھوں میں انگاروں جیسی سلائیاں پھیر دیں، لیکن یہ بے حس و حرکت پڑا رہا اور کسی طرح کی آہ و بکا اور گریا وزاری نہیں کی، کچھ نہیں چیخا چلایا۔ ہاتھ کاٹ رہے ہیں، آنکھوں میں سلائی ڈال رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس کی زبان کاٹنے کا ارادہ کیا لوگوں نے تو یہ ڈر گیا، تو انہوں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے، اب کیوں رو رہے ہو، کیا اب تکلیف ہوگی؟ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں کہ میں ایسی گھڑی بسر کروں، دیکھیے اس کی بات سنیے مکاری، کہ میں ایسی گھڑی بسر کروں جس میں اللہ کا ذکر نہ کر سکوں۔ سبحان اللہ، اس سری گمراہی پر غور کرو آپ، اعاذ باللہ۔ یہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کے خون کو مباح سمجھتا ہے، اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین، اتنا بڑا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے خون کو مباح سمجھا اس نے، ان کو قتل کرنا اس نے جائز سمجھا، اور پھر اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے جس میں اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو۔ مکاری کی اس سے بڑھ کے حد کیا ہو سکتی ہے؟ ارے میں ڈر رہا ہوں کہ میری زبان کاٹ دو گے تو میں اللہ کا ذکر کیسے کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے خوارج، یہ مکار، آج بھی یہ موجود ہیں مسلمانوں کی صفوں میں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے امت مسلمہ کو۔ بہرحال تو یہ اس کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ میرے دوستو سن 40 ہجری کا واقعہ ہے۔ دوسری طرف برق تمیمی بھی فجر کی نماز کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف نکلا اور آپ کو تلوار سے زخمی کر دیا، لیکن آپ علاج کے بعد تندرست ہو گئے، البتہ آپ کی رگ تناسل جو ہے کٹ گئی۔ رگ تناسل سمجھ رہے ہیں نا، جو جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، بہرحال وہ کٹ گئی رگ جو ہے۔ جبکہ عمر بن بکر تمیمی جو مصر میں عمر بن عاص کو قتل کے ارادے سے نکلا تھا، تو وہ بھی قتل کے لیے نکلا، حضرت عمر بن عاص کو قتل کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ قتل کے لیے نکلا میرے دوستو عمر بن بکر تمیمی، کس کو؟ عمر بن عاص، مشہور صحابی ہیں، مصر میں تھے، لیکن اس روز وہ پیٹ میں خرابی کی وجہ سے نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے تھے۔ عمر بن عاص وہ مسجد میں نہیں آئے اس روز، تو اس نے جو قائم مقام امام تھے ان کے، جنہوں نے نماز پڑھائی، خارجہ بن ابی حبیب کو عمر بن عاص سمجھ کر نماز میں شہید کر دیا۔ جب وہ پکڑا گیا تو لوگوں نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے لوگوں کو عمر ابن العاص سے آرام پہنچایا ہے، نعوذ باللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جرات تھی، یہ ہمت تھی اس کی، کس طرح سے وہ کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ عمر بن عاص سے میں نے لوگوں کو آرام پہنچایا۔ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا تو نے عمر کو نہیں بلکہ خارجہ کو قتل کیا ہے۔ تو کہنے لگا میں نے عمر کا کام تمام کرنا تھا، لیکن اللہ نے خارجہ کا کام تمام کر دیا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم مرادی کی طرح عمر بن بکر تمیمی اور برق تمیمی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور انہی سے کے ساتھ جو حملہ کیا گیا حضرت معاویہ پر، لیکن وہ تو ٹھیک ہو گئے تھے، اور عمر بن عاص بھی بچ گئے کیونکہ ان کی جگہ پہ اس نے دوسرے امام کو، ہے نا، وہ مسجد میں نہیں آیا اور دوسرے امام خارجہ کو اس نے قتل کر دیا۔ تو بہرحال یہ بہت ہی دردناک سانحہ ہے نا، اور سمجھیے کہ یہ بہت ہی آزمائشوں میں گزری جو ہے ان کی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو تقریباً 5 سال تھی، سن 35 ہجری سے لے کر کے 40 ہجری میں ان کی شہادت ہوتی ہے، اور وہیں ان کی خلافت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ خلفائے راشدین کا دور جو ہے میرے دوستو یہاں ختم ہو جاتا ہے۔
جو میں نے شروع کیا تھا ایام خلافت راشدہ جو ہے نا، خلفائے راشدین میں چاروں جو خلیفہ ابوبکر صدیق سے لے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ ان کا دور یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا جو انہوں نے کتاب میں ذکر کیا ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف کے اسباب کیا تھے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کا موقف کیا تھا ان جنگوں کے بارے میں، اور اسی طرح قاتلان صحابہ کے متعلق جو اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی، اور اس کے بعد بیان ہوگا پھر حضرت امیر المومنین سیدنا حسن بن علی کی خلافت، پھر حضرت معاویہ کی خلافت کی باتیں آئیں گی، اور اس طرح سے معاملہ انشاءاللہ جو ہے یہ کربلا تک کے بعد پہنچے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کربلا تک انہوں نے اس کتاب میں واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں مکمل کروں گا تاکہ یہ باتیں جو ہے سامنے آئیں اور لوگ اس کو سمجھ سکیں، جو غلط چیزیں لوگوں میں مشہور ہیں وہ غلطیاں لوگ نہ کریں صحابہ کرام کے تعلق سے، خلفائے راشدین کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح چیزیں پڑھنے کی، ہمیں اپنی صحیح تاریخ جاننے کی، سمجھنے کی، اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں غلط تاریخ سے، غلط اتہاس، غلط ہسٹری جو ہماری بیان ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں رب العالمین زیادہ سے زیادہ جو ہے حسن عمل کی، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے، اور یہ جو بیماری ہے میرے دوستو ابھی بہت ساری جگہوں پہ بڑھتی جا رہی ہے، بہت کئی مہینے ہوئے ہم اس کو جھیل رہے ہیں۔ بہرحال تو اللہ سے دعا بھی کریں اور اپنے حفاظتی تدابیر بھی اختیار کریں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔